رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا أعبد پاسبل ہے، بڑی مشکل بات نہیں ہے کہ آپ وضو نہیں کر سکتی. آپ جب بھی بچے کو دودھ پلائیں وضو کر لیں، اس کے بعد بچے کو دودھ پلائیں. پھر اس کے بعد یہ آتا ہے کہ ہم گھر میں رہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں یا جو بھی نیک کام کرتے ہیں، تو ہم نماز پڑھیں تو اپنے پاس میں بچے کو لٹا دیں. جب بھی نماز پڑھیں تو اپنے پاس میں بچے کو لٹا دیں اور نماز پڑھیں. ہم قرآن کی تلاوت کریں تو اپنے گود میں لے لیں اور قرآن کی تلاوت کریں. پھر اسی طرح ذکر و اذکار کریں تو گود میں لے لیں. تو یہ چیزیں جو ہے یہ بچے کے اوپر بہت اثر کرتا ہے. آپ اس طرح سے کریں گے تو بچے کے ذہن و دماغ میں یہ نقش ہوتا رہے گا. جب بڑا بچہ ہوگا تو اس کے اندر اس چیز کی اہمیت ہوگی، نماز کی اہمیت ہوگی. قرآن کریم کی تلاوت خوب کریں گے، ذکر و اذکار خوب کریں گے، وہ خود بخود آٹومیٹک کرنے لگیں گے، چونکہ وہ اسی چیز کو دیکھ رہا ہے. بھلے اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہو لیکن وہ دیکھ رہا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے کہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے جب ماں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے یا کچھ کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کی نقل کرنے لگتا ہے. تو بچے ماں باپ کی نقل کرتے ہیں. ماں باپ جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی بچے ہوتے ہیں. اگر ماں باپ اچھے ہوتے ہیں تو بچے اچھے ہوتے ہیں. ماں باپ اگر برے ہوتے ہیں تو بچے بھی برے ہوتے ہیں. عام طور سے ایسا ہی ہے. ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ماں باپ بہت اچھے ہوتے ہیں لیکن بچے برے نکل جاتے ہیں. جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد جو ہے انہوں نے بہت تربیت کی، بہت سمجھایا، لیکن وہ پھر بھی نافرمان ہو گئے، وہ پھر بھی نافرمان رہے. تو یہ اللہ ماشاءاللہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ بہت اچھے ہیں لیکن بچے نالائق نکل گئے. لیکن عام طور سے یہی ہوتا ہے کہ ماں باپ جیسے ہوتے ہیں ویسے ہی بچے ہوتے ہیں. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم بچے کی تربیت کے لیے ہم اپنی زندگی کو تبدیل کریں. جب آپ کا نکاح ہو جائے تو ہماری پرانی زندگی الگ تھی، اب آپ کی زندگی الگ ہے کہ آپ کے ساتھ ایک تو خاندان ہے، اب آگے ایک خاندان اور آنے والی. تو آپ اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں، نماز کی خوب پابندی کرنے لگیں، ذکر و اذکار خوب کرے، قرآن کی تلاوت کرے، صدقہ کرے، گناہوں سے بچے، لہو و لعب سے بچے. یہ چیز بچوں کے لیے بہت فائدہ ہوتا ہے، بہت فائدہ ہوتا ہے. یہ بچے جو ہوتے ہیں ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ آپ کو یہ کرنا، آپ کو یہ کرنا، آپ کو یہ کرنا. کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ خود بخود آپ کو دیکھتے جائیں گے، وہ سیکھتے جائیں گے، دیکھتے جائیں گے، سیکھتے جائیں گے. آپ کو پھر بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی. ایک عمر ہوگی کہ جا کر کے وہ بہت کچھ سیکھ لیا ہوگا خود بخود آٹومیٹک. آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ ہندوستان میں پیدا ہوتا ہے، اردو میں بولتا ہے، ہندی میں بولتا ہے، جو جس زبان کا ہوتا ہے، جہاں جو زبان بولی جاتی ہے وہ بولنے لگتا ہے. کیا اس کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ اردو بولیے، آپ ہندی بولیے، آپ انگلش بولیے، آپ فارسی بولیے، آپ عربی بولیے؟ نہیں، یہ سکھایا نہیں جاتا. وہ خود بخود بولنے لگتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اسی معاشرے میں پلا بڑھا ہے تو وہ سنتے سنتے دیکھتے دیکھتے سیکھ جاتا ہے. تو اسی طرح سے ہم اگر اپنی زندگی کو تبدیل کریں گے تو ہمارے بچے بھی خود بخود نیک صالح بنیں گے. اس کے اندر یہ چیزیں آٹومیٹک سماتے جائے گا. تو ہمیں خود اپنے اندر تبدیلی کرنی چاہیے. تو ہم جب بھی کوئی نیک کام کریں تو اس کو اپنے ساتھ رکھیں. بچہ تھوڑا سا جب بڑا ہو جائے تو پھر اس کو سلانے لگے تو لوری دے کر سلائیں. آج عام طور سے ہم بچے کو سلاتے ہیں تو ادھر کے گیت گاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، طرح طرح کی چیزیں گانے لگتے ہیں. نہیں، بلکہ آپ ایسا لوری گائیے جس میں اللہ کا نام آئے، جیسے لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ، یا حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، لا الہ الا اللہ. اس طرح کی آپ کلمہ پڑھیں، اس طرح کے لوری سنائے بچے کو. تو یہ بچے سنتے 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 اس کی زبان پہ اللہ اللہ آنے لگے گا. تھوڑا سا اور بڑا ہو، جب بچہ بولنے کے قابل ہو جائے تو عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ ہم بچے کو بلوانے کے لیے امی کہتے ہیں. بولو بیٹا امی، بولو بیٹا ابو، بولو بیٹا دادا، بولو بیٹا دادی. یہ نہیں کہنا ہے، بلکہ سب سے پہلے زبان سے جو چیز نکالنی ہے وہ اللہ کا نام لینا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ جو ماں باپ بچے کی تربیت اس طرح کرے کہ اس کی زبان سے سب سے پہلا لفظ جو نکلتا ہے وہ اللہ نکلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کے پچھلے تمام گناہوں کو بخش دیتے ہیں. ان کی جتنی گناہیں ہوتی بخش دی جاتی ہے. تو ہم اگر بچے کو یہی سکھائیں گے، جو بچے کو سکھاتے ہیں وہی سیکھتا ہے. اگر بچے کو کہتے ہیں کہ ابو بولو تو ابو بولنے لگتا ہے، بچے کو کہتے ہیں کہ امی بولو تو امی بولنے لگتا ہے، بچے کو کہیں گے دادا دادی بولنے کے لیے تو دادا دادی بولنے لگتا ہے. تو ہم اسی طرح بچے کو بولیں گے کہ اللہ اللہ بول تو اللہ اللہ بولنے لگے گا. ہمیں بس زبان سے بولنا ہے، ان کے سامنے بچے کے سامنے بار بار ذکر کرنا، وہ خود بخود پھر اللہ اللہ بولنے لگے گا. تو یہ چیز ہے. بچہ جب تھوڑا اور بڑا ہو جائے، کچھ شعور آ جائے، کچھ بات سمجھنے لگے، تو بچوں کے سامنے اچھی اچھی کہانیاں کہیں.
اچھی اچھی کہانیاں، نبیوں کی کہانی ہے، صحابہ کی کہانی ہے، بزرگوں کی کہانی ہے، اچھے انسانوں کی کہانی ہے، تو وہ سنائے بچوں کو. بچے کو کچھ سمجھ میں آئے یا نہ آئے آپ ان کو سمجھائیں، اس کو سنائیں. اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، چھوٹے چھوٹے کلمے ہیں، اس کو یاد کرائیں. چھوٹی چھوٹی چیزیں جو جب بولنے آ جائے، تھوڑا عقل و شعور تھوڑی بہت آ جائے، تو اس کو چھوٹی چھوٹی صورتیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں اور اسی طرح سے کلمے جو ہوتے ہیں وہ سکھائیں، ان کو یاد کرائیں، قرآن کی آیتیں یاد کروائیں. تو یہ آپ کریں گے تو ایک وقت آئے گا کہ جب 7 سال 8 سال کا بچہ ہو جائے گا، یہ چیز آپ کنٹینیو کرتے رہیں گے تو 8 سال کا بچہ ہوگا تو وہ اسے سیکھ لیا ہوگا، بہت کچھ جان لیا ہوگا. اس کے جو ذہن و دماغ میں اتنے خزانے بھرے ہوں گے کہ وہ جب بچہ باہر جائے گا تو جب اس سے کوئی بات کرے گا تو ایسا محسوس ہوگا کہ کہیں سے یہ تعلیم حاصل کیا ہے، اتنا جان چکا ہوگا. تو یہ چیزیں ہیں کہ بچہ جب تھوڑا بڑا ہو جائے تو اسے بولنے کے لیے سکھائیں. یہ ہو گیا. تھوڑا سا بڑا اور اخلاقیات پر بات کریں، یعنی بچے کو با اخلاق بنائیں. یہ بہت ضروری ہے. ہم بچے کو اگر تہذیب نہیں سکھائیں گے، با اخلاق نہیں بنائیں گے، تو وہ بچہ بڑا ہو کر کسی طرح کی باتیں کرنے لگیں گے، عجیب باتیں کرنے لگتے ہیں. تو ہمیں بچے کو با اخلاق بنانا ہے کہ بڑوں سے کس طرح سے بات کرنا ہے، چھوٹوں سے کس طرح سے ملنا ہے، لوگوں سے کس طرح سے ملنا ہے، کس طرح سے ہم بات کرتے ہیں، آپ جناب کر کے بات کرنی ہے. لوگوں سے جب بھی ملے تو سلام کریں، لوگوں کے سامنے بڑے اچھے انداز میں کھڑے ہوئیے، لوگ آپ کو اچھا سمجھیں گے. تو یہ آپ کو سکھانا، ان کے اندر اخلاقیات کو بتانا ہے کہ ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، بڑوں سے ایسے ملنا ہے، چھوٹوں سے ایسے ملنا ہے، لوگوں کے ساتھ ایسے معاملہ کرنا ہے، بڑوں سے آپ بڑوں کی عزت کیجئے، چھوٹوں سے محبت کیجئے. تو یہ آپ کو سکھانا ہے. اس کے بعد پھر ایک چیز یہ دیکھا گیا ہے کہ بچوں کے اندر ہم بچپن سے ڈر پیدا کر دیتے ہیں. ڈر کس طرح سے کہ بچہ اگر نہیں سوتا ہے، بچہ اگر بات نہیں مانتا ہے تو کسی چیز سے ہم ڈرا دیتے ہیں. کبھی بلی سے ڈراتے ہیں، تو کبھی ہم کتے سے ڈرا دیتے ہیں، کبھی انسان سے ڈرا دیتے ہیں، کبھی کسی چیز سے ڈرا دیتے ہیں. تو یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. بچوں کے اندر ڈر نہیں پیدا کرنا چاہیے، بلکہ بچے کو نڈر بہادر بنانا ہے. بچے کو کیسے بہادر بنائیں گے؟ ہم بچے کو بتائیں گے کہ ہمیں صرف کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے. اس کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا ہے. جو بھی کچھ کرتا ہے اللہ کرتا ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے اندر طاقت نہیں ہے کہ کچھ کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے. ہمیں بس اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے، کسی اور کا ڈر نہیں پیدا کرنا ہے. اللہ کا ڈر پیدا ہوگا تو وہ خود بخود وہ ساری چیزوں سے بچے گا بھی. تو اللہ کا ڈر پیدا کرنے کے لیے یہ کہنا ہے کہ دیکھو، اگر آپ بڑوں کی عزت نہیں کرو گے تو اللہ آپ سے ناراض ہوں گے، چھوٹوں سے محبت نہیں کرو گے تو اللہ آپ سے ناراض ہوں گے، آپ بچوں کو ماریں گے تو اللہ آپ سے ناراض ہوں گے، آپ گالی گلوچ کریں گے تو اللہ آپ سے ناراض ہوں گے، آپ اچھی باتیں کریں گے تو اللہ آپ سے خوش ہوں گے. اس کے بدلے میں اللہ آپ کو جنت میں جگہ دیں گے. جنت میں بہت ساری اچھی اچھی چیزیں ہیں، آپ جو چاہیں گے وہ ملے گا. تو بچے کے اندر جنت کا شوق دلوائیں اور برے کام سے ڈرائیں کہ برے کام کریں گے تو اللہ آپ سے ناراض ہو جائیں گے. جب اللہ آپ سے ناراض ہو جائیں گے تو اللہ آپ کو آگ میں ڈال دیں گے. اللہ آپ کو آگ میں ڈالیں گے تو آپ جلنے لگیں گے. تو ایسے اللہ کا ڈر پیدا کرے. اللہ کا جب ڈر پیدا ہوگا تو دنیا کی تمام چیزوں سے وہ ڈرنا چھوڑ دے گا اور پھر اللہ سے ڈرے گا اور اچھی چیز کرے گا اور بری چیزوں سے بچے گا. اسی طرح سے ہمیں یہ نہیں بتانا ہے کہ دیکھو فلاں انکل تمہارے بہت اچھے انسان ہیں، فلاں انکل بڑے بزنس مین ہیں، فلاں انکل جو ہیں بڑے کاروباری ہیں، بڑے آفیسر ہیں. یہ نہیں بتانا ہے، بلکہ آئیڈیل جو ہے بچے کے ذہن میں یہ بتانا ہے کہ آئیڈیل کون ہے تمہارے لیے. تو ہمیں سب سے بہترین جو چیز بتانی ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتانی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے، وہ ایسے سوتے تھے، وہ ایسے اپنی زندگی کو گزارتے تھے، وہ ایسے کھاتے تھے، لوگوں سے اس طرح سے باتیں کرتے تھے. وہ ہمارے لیے سراپا آئیڈیل ہے. وہی انہی کی پیروی کرنی ہے، انہی کو ہم فالو کرتے ہیں. وہ دنیا کے سب سے بہترین انسان تھے. انہوں نے سب کو سیدھے راستے پہ لایا ہے. انہوں نے سب کو اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں. تو اس کی طرح آپ زندگی گزاریے. آپ کو سونا ہے تو اس طرح سے سونا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے سوتے تھے، وہ اس طرح سے کھاتے تھے، وہ اس طرح سے بات کرتے تھے، بڑوں سے اس طرح سے ملتے تھے، چھوٹوں سے اس طرح سے ملتے تھے، لوگوں سے اس طرح سے محبت کرتے تھے، جب کسی چیز کا وعدہ کرتے تھے اس کو پورا کرتے تھے. تو ہمیں یہ بتانا ہے بچوں کے اندر. تو وہ بچپن ہی سے وہ اپنا آئیڈیل کن کو ماننے لگیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل ماننے لگیں گے. آج کل ہوتا یہ ہے کہ ہم آئیڈیل کسی اور کو بنا دیتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی نہیں کرتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنانا ہے. بچے کے اندر بچپن سے یہ بات ڈال دینی ہے کہ ہمارا آئیڈیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہی کی بات ماننی ہے، انہی کی اتباع کرنی ہے. تو یہ چیز ہے. جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اب اسکول کی باری آتی ہے. تو اسکول میں آپ ایڈمیشن کرواتے ہیں، 4 سال یا 5 سال کا ہوتا ہے تو اسکول میں ایڈمیشن کرواتے ہیں یا مدرسہ میں ایڈمیشن کرواتے ہیں بچے کی.
تو ایڈمیشن جو کرواتے ہیں تو میں یہ بتاؤں کہ آپ بچے کو پہلے مدرسے میں ایڈمیشن کروائیں. اسکول میں آپ ایڈمیشن کرواتے ہیں اور مدرسے میں ایڈمیشن کرواتے ہیں. بعض بچے اسکول میں جاتے ہیں, بعض بچے مدرسے میں جاتے ہیں پڑھنے کے لیے. تو میں آپ سے کہوں کہ آپ بچے کو مدرسے میں ایڈمیشن کروائیں. 2 فائدے ہیں. ایک تو یہ چیز کہ آپ آج اگر بچے کو اسکول میں ایڈمیشن کرواتے ہیں تو بچہ صرف دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے, اور اگر آپ مدرسے میں ایڈمیشن کرواتے ہیں بچے کو تو مدرسے میں آپ دینی تعلیم بھی, الحمدللہ مدرسے میں دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے, دنیاوی تعلیم بھی دی جاتی ہے. تو بچے کو دینی تعلیم بھی ملے گی اور دنیاوی تعلیم بھی حاصل ہوگی. تو آدمی پلس پوائنٹ کی طرف بھاگتا ہے, نہ کہ مائنس کی طرف. اسکول میں جائیں گے تو صرف دنیاوی تعلیم ملے گی, وہاں نہ تہذیب و ثقافت ہوگی, نہ اسلامی کلچر ہوگا. تو بچہ پھر اس معاشرے میں رہ کر کے ویسے ہی بننے لگے گا. تو آپ بچے کو مدرسہ میں ایڈمیشن کروائیں تو 2 فائدے. ایک تو آپ دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم دونوں حاصل کر رہے ہیں. اس کے بعد جو کلچر, اسلامک کلچر ہے, اسلامک تہذیب و ثقافت, وہ سیکھے گا. یہ چیز ہے. اگر اتفاقاً اگر مدرسے میں دنیاوی تعلیم نہ بھی دی جا رہی ہو تو کم از کم 10 سال کی عمر تک آپ بچے کو مدرسے میں ہی پڑھوائیں. اگر ایک بچہ 10 سال تک مدرسے میں پڑھتا ہے, وہاں تعلیم حاصل کرتا ہے اور اس کے بعد پھر باہر کی زندگی میں جاتا ہے تو انشاءاللہ اس بچے سے ہمیں خطرہ نہیں, وہ نافرمان نہیں بنے گا, وہ غلط راستے کو اختیار نہیں کرے گا. انشاءاللہ وہ صحیح راستے پہ رہے گا, صحیح راستے کو اختیار کرے گا, فرمانبردار ہوگا. یہ مدرسے کے اندر یہ کیپیسٹی ہے مدرسے کی کہ وہاں کے بچے ایسے ہوتے ہیں. اللہ ماشاءاللہ ایسے بچے ہو جائیں کہ مدرسہ میں پڑھنے کے باوجود بھی نافرمان ہو, غلط راستے کو اختیار کر لے, یہ اللہ ماشاءاللہ ہے. لیکن بچہ جو مدرسہ میں پڑھتا ہے وہ فرمانبردار ہوتا ہے, وہ صحیح راستے پر چلتا ہے. تو ہم بچے کو 10 سال تک کم از کم مدرسے میں پڑھائیں. اس کے بعد بات آتی ہے کہ بچے کے اندر جب باہر کی زندگی میں جاتا ہے, گھر کے اندر معاشرہ بہت اچھا, گھر کے اندر ماحول بہت اچھا ہے, پاکیزہ ماحول ہے, لیکن وہ باہر کے معاشرے میں جاتا ہے, اسکول یا مدرسے میں جاتا ہے تو وہاں کا ماحول الگ ہے, وہاں کچھ اور باتیں چیز آتی ہیں, اس کے سامنے کچھ اور باتیں آ جاتی ہے. تو بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ ہم کیا کریں, گھر کی بات کو گھر والوں کی بات مانے یا ادھر والوں کی بات مانے, تو کنفیوز ہو جاتا ہے. تو بچوں کے اندر خود اعتمادی پیدا کریں, ان کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے بتائیں کہ دیکھو لوگوں کو تم غلط کام کرتے دیکھو تو ان کو روکو ٹوکو, اچھے کام کا حکم کرو, اور اس کے اندر خود اعتمادی پیدا کرے. ان کو ایسے ایسے چھوٹی چھوٹی سوالات ان سے پوچھے اور جوابات ان کو دے, تاکہ کل کو اگر وہ بچہ باہر جاتا ہے اس سے کوئی ایسی سوال پوچھ لیا جائے تو فوراً وہ جواب دے دے. اگر جواب بچہ نہیں دیتا ہے تو اس کے اندر ایک احساس کمتری آ جاتی ہے کہ مجھ میں کچھ کمی ہے, یا ہمارے جو ماں باپ بتاتے ہیں وہ باتیں وہ صحیح نہیں بلکہ یہ صحیح ہے. تو اس لیے اس کے اندر خود اعتمادی پیدا کرے. اور خود اعتمادی کیسے پیدا ہوگا, آپ اس سے کچھ سوالات کریں, اس کے جوابات دیں, شفیع بخش باتیں بتائیں کہ وہ سن کر مطمئن ہو جائے. جب وہ مطمئن ہو جائے گا تو دوسرے کو مطمئن کرے گا. جب خود مطمئن نہیں ہوگا تو دوسرے کو کیسے مطمئن کرے گا. تو بچے کو خود مطمئن کرائیں. وہ کس طرح سے, آپ ان کو ایسے سوال و جوابات کریں جو کل کو معاشرے میں اس کے ساتھ پیش آ سکتا ہے. تو اس طرح سے ہم بچے کو اعتماد والا بنائیں, خود اعتمادی اس کے اندر پیدا کرے, احساس کمتری سے اس کو ابھارے, اور ان کے اپنے اکابرین, اپنے اسلاف, اپنے صحابہ, اپنے نبیوں کے بارے میں بتائیں کہ کس طرح سے ہمارے نبی جو تھے کس طرح سے اپنی زندگی کو گزارتے تھے, کس طرح سے معاشرے میں رہتے تھے, کس طرح سے وہ دنیا کے دشمنوں سے, اللہ کے دشمنوں سے لڑتے تھے, کس طرح سے وہ اللہ کے دشمنوں سے لڑتے تھے, کس طرح سے وہ مقابلہ کرتے تھے ظالموں سے, کس طرح سے ہمارے اسلاف جو ہے مقابلہ کرتے تھے اللہ کے دشمنوں سے, ظالموں سے, جو دنیا میں فساد پھیلانے والے ہیں ان سے کس طرح سے مقابلہ کرتے. ان کو یہ بتائیں, ان کو باور کرائیں. تو یہ چیزیں کریں گے تو انشاءاللہ آگے وہ بچہ نڈر بھی ہوگا, بہادر بھی ہوگا, اور مطمئن بھی ہوگا. دوسرے اس سے سوال کریں گے تو دوسرے کو مطمئن بھی کر سکتے ہیں. تو یہ چیز ہے. پھر آگے بات آتی ہے